طاعة الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صلوات دو بچے ادھر آ جائیں تم ادھر آ جائیں بولو اسے بولو اللہم صل علی محمد وعلی محمد سورہ مبارکہ صف ہے آیت نمبر 4 ہے اور مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ ہے اور شیعوں کا پہلا امام ہے جسے قرآن بنیان مرصوص کہتا ہے اسلام نبی ہم سب اسے علی بھی کہتے ہیں ارشاد حضرت احدیت ہے پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم بنیان مرصوص سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یعنی مضبوط اور سیسا پلائی ہوئی دیوار قرآن ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ فی سبیلہ بتحقیق اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اس حالت میں کہ صف بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں صف کہہ بھی دیا ہوتا اور صف پر بھی آیت رک گئی ہوتی علی بھائی صف پر بھی آیت رک گئی ہوتی تو گویا تب بھی ایک بہت بڑا عنوان تھا یعنی اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور وہ ہر جہاد کرنے والا بھی نہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے جی اللہ سے محبت کا دعویٰ تو سب کریں گے کون ہے دنیا میں جو کہے گا کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا کمال یہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہو یعنی محب خدا ہونا کتنا مشکل ہے مگر پھر آسان ہے محب خدا ہونا کتنا مشکل ہے مگر پھر بھی آسان ہے محبوب خدا ہونا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہو ہم کیا کہتے ہیں سرکار دو جہاں کو محبوب کبریا صلوات پڑھے ذرا محمد والے محبوب الہی محبوب خدا جی ہم نبی کو کہتے ہیں نا اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ فی سبیلہ ہی کہیے کیونکہ رک رہا ہوں اس لیے فی سبیلہ کہیں گے ٹھیک ہے
تجوید کے قاعدے کے مطابق. اور اگر میں ایک سانس میں پڑھوں گا آیت کو تو پھر پڑھوں گا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں ایک کیفیت کے ساتھ. اب یہ حال بیان ہو رہا ہے ان مجاہدوں کا، عربی زبان میں سے حال کہتے ہیں نا، حال بیان ہو رہا ہے، کیفیت بیان ہو رہی ہے. اور حال اور تمیز جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. صفن، صفن، صفن نہیں بولیں گے، صفن. ٹھیک ہے، حال، تمیز، مفعول، ان کا اعراب منصوب ہوتا ہے. ان کا اعراب جو ہے وہ نصبی حالت میں ہوتا ہے. دو زبر لگیں گے یا ایک زبر لگے گا. ٹھیک ہے، کیا ہو رہا ہے ارشاد؟ ان اللہ یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، ان سے اللہ محبت کرتا ہے کہ جب ان کی یہ حالت ہو کہ وہ صف بنا کے کھڑے ہوں. صف، صد کہتے ہیں، صد الباب کہتے ہیں، صد باب کریں اس کا. صد کہتے ہیں یہ جو ڈیم بنائے جاتے ہیں نا. کون کون سے ڈیم ہے پاکستان میں؟ منگلا، تربیلا. اس کی جو دیوار بنائی جاتی ہے نا، میں صرف ان بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھا ہوں کہ ان کی جو دیوار بنائی جاتی ہے نا وہ اتنی مضبوط بنائی جاتی ہے. یعنی شاید ڈیموں کی جو دیوار بنائی جاتی ہے نا، ڈیم کی جو دیوار بنائی اس سے زیادہ، ڈیم کی اس سے زیادہ مضبوط کام شاید ہی کسی دیوار کے بنانے میں ہوتا ہو. اب یہ تو علی بھائی بتائیں گے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں. لگتا ایسا ہے کہ ایسا ہی ہے جی. مضبوط ترین دیوار کہ جس کو پانی کا ریلا اور پانی کا بہاؤ، پانی کا دباؤ اسے گرانے نہ پائے. ایسا ہی ہے. اس کیفیت کو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کیفیت کو عربی میں کہتے ہیں صف. اور نہ صرف صف بلکہ کأنہم بنیان مرصوص. اور صف بھی ایسی صف کے جس کو اندر سیسا ڈالا گیا ہو، جس کے اندر ایسے دھات اور ایسے کیمیکل اور ایسا مسالہ ڈالا گیا ہو کہ جس کو کوئی چیز توڑ نہیں سکتی. یہ صرف اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے. یہ صرف اللہ نے ہمیں تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. وہ کتنی مضبوط ہو سکتی ہے کوئی چیز جسے کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ صرف یہ بات سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے مثال دی ہے بنیان مرصوص کہہ کر. کیا سوچتے ہو تم پڑھنے والوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن سمجھنے والوں سے اللہ یہ رہنمائی کر رہا ہے ان کی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کون سی دیوار سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے؟ تو اللہ نے پھر اسی کی مثال دی ہے کہ جو تمہارے تصور میں سب سے زیادہ مضبوط کوئی صد ہو سکتا ہے، دیوار ہو سکتی ہے، رکاوٹ ہو سکتی ہے، تو وہ ہے جسے بنیان مرصوص کہتے ہیں. یعنی اتنی مضبوط کہ اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. اب یہ مادی اعتبار سے تو میں مان لیتا ہوں کہ مادی اعتبار سے کوئی اتنی مضبوط چیز ہو کہ جسے کوئی توڑ نہ سکے. لیکن عزیزان گرامی ذرا مادیات سے نکل کر سوچئے، دنیاوی مادی ذہنیت سے نکل کے سوچئے. کوئی ایسا وجود بھی ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا اسے گرانا چاہے اور وہ اکیلا بھی کھڑا رہے؟ وہ جو اکیلا کھڑا، اور وہ جو اکیلا کھڑا ہوا ہے اس لیے کہ جنگ بدر میں بھی، جنگ احد میں بھی، جنگ خیبر میں بھی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب علی میدان میں اترے، جب مولا علی میدان میں اترے تو کانا علی صفا فی القتال کانہ بنیان مرصوص. تو علی جب بھی میدان میں اترتے تھے تو اکیلے علی ایسے لگتے تھے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ و. جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اندر بیٹھے ہیں، ایک اور بلند صلوات. بھائی پورے اس ڈیفنس کے ایریے میں آپ کی صلوات کی آواز جانی چاہیے. بلند صلوات.
یہاں جتنے بھی ہمارے عزیز بستے ہیں، ان کا کوئی بھی مذہب مسلک ہو، ان سب کے رزق میں اضافے کے لیے بلند صلوات۔ بات آگے بڑھے۔ اسلام کا پہلا جہاد بچوں بتاؤ کون سا ہے؟ سب سے پہلے جنگ کون سی ہوئی؟ جنگ بدر۔ جنگ بدر کے بعد شاباش، جنگ احد کے بعد نہیں، خندق سے پہلے ہوئی ایک جنگ، جنگ بنی نذیر، پھر جنگ خندق، پھر جنگ بنی قریظہ۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی جنگوں کی بات کر رہے ہیں۔ چھوٹی بڑی جو جھڑپیں اور لڑائیاں اور علاقائی سطح پہ جو مسلمانوں کے خلاف حملے ہوتے تھے، گاؤں پر حملے ہو جاتے تھے مسلمانوں کے، آبادیوں پر حملے ہو جاتے تھے، اور وہاں کے مسلمان نمٹ لیتے تھے اور ان سے مقابلہ کر لیتے تھے، وہ سب مجموعی طور پر 80 تھے۔ 80 کی تعداد میں مسلمانوں کے خلاف حرکتیں ہوئی ہیں، مسلمانوں کے خلاف شیطنتیں ہوئی ہیں، مسلمانوں کے خلاف محاذ-آرائیاں ہوئی ہیں، جنگی محاذ-آرائیاں 80، جن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ تو غزوات یعنی ایک غزوہ کی جگہ، غزوہ کی جگہ جمع غزوات، اور جن میں حضرت شریک نہیں ہوئے انہیں کہتے ہیں سرایا۔ صحیح ہے، جن میں سرکار جانے کی ضرورت نہیں ہوئی اور وہ جنگ تمام ہو گئی اور جنگ مسلمانوں نے جیت لی۔ اور کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو مسلمان جیتے نہ ہوں۔ میں یہ جوش ولا میں نہیں کہہ رہا، میں مولائی ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ کہیں تو مولا علی کا خط چلا جاتا تھا تو جنگ جیت جاتے تھے، کہیں علی کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ مگر اتنا طے ہے کہ یہ 80 چھوٹی بڑی جنگیں اور غزوات اور سرایا ملا کر، ان سب کے بارے میں مجموعی طور پر میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، فرماتے ہیں استول اسلام بسیف علی، اسلام مضبوط ہوا ہے میرے جد علی کی تلوار سے۔ اسلام کی مضبوطی میرے جد علی کی تلوار سے ہوئی ہے۔ یہاں ایک شبہ، یہاں ایک اعتراض، یہاں ایک خیال تصور میں لائیے، وہ یہ کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام زور زبردستی سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کی کاٹ سے پھیلا ہے۔ تو پھر اسلام اگر زبردستی سے پھیلا ہے، ڈرا کر پھیلایا گیا ہے، خوف دلا کے پھیلایا گیا ہے، تو پھر یہ تو با اختیار لوگ نہیں ہیں جی، انہیں تو زبردستی مسلمان بنایا گیا، اب نسلیں مسلمان ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو پہلا جواب تو یہ کہ اگر صرف اور صرف یہودیوں کی طرح مسلمان خاندان ہی مسلمان رہتے، اس لیے کہ وہ تبلیغ نہیں کرتے نا، وہ یہودی بنانا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ اور بھی مسلمانوں میں فرقے ہیں جو کسی کو اپنے اندر شامل نہیں کرنا چاہتے، میں ان کو بھی اور یہودیوں کو بھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو غیر یہودی کو یہودی نہیں بنانا چاہتا ہو، یا غیر اپنے مذہب والے کو اپنے مذہب کا ہم خیال نہ بنانا چاہتا ہو، اس کا یہ عمل خود دلیل ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات پڑھیں۔ دلیل لائیے نا، اسلام تلوار کے زور پر، معاف کیجیے گا، نہیں پھیلا، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے۔ 2 دلیلیں دے دوں، کم سے کم 2 دلیلیں۔ بھائی دیر ضرور رہی ہے مگر آپ لوگ تھکے ہوئے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ تو پہلے سے طے تھا نا کہ میں آج 11 بجے آپ کی خدمت آؤں گا۔ 2 دلیلیں دے رہا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ پہلی دلیل، مسلمانوں پر حملہ ہوتا تھا، مسلمان حملہ نہیں کرتے تھے۔
اگر اسلام تلوار کے زور پر، آج کے جدید پڑھے لکھے بچوں کو زیادہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہوتا تو مسلمان حملہ کرنے جاتا نا. مارتے رہو، ڈراتے رہو، تلواریں چلاتے رہو، دھڑا دھڑ مسلمان کرتے رہو، گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر مسلمان ہو جائیں گے جب تمہارا لشکر آ رہا ہوگا. جیسا ایسا ہوا بھی تاریخ کے اندر. بڑے بڑے بادشاہوں نے فتوحات جو کی ہیں، اپنی حکومتوں کو جو بڑھایا ہے، پھیلایا ہے، وہ اسی انداز سے تو پھیلایا ہے. آپ بر صغیر کی تاریخ لے لیجئے. بر صغیر کی تاریخ میں کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے کہ وہ مسلمان حکمران تھے، یہی تو بات سمجھانے کی ہے. اسلام میں حکمران آئے گا، اسلامی مملکت تلوار کے زور پر نہیں، نہ بنے گی نہ چلے گی. مسلمان کی تاریخ اور ہے، اسلام کی تاریخ اور. میرے محترم مجمع نے میری بات لے لی. اسلام کی تاریخ اور ہے، مسلمان کی تاریخ اور ہے. میرا پسندیدہ مضمون ہے، بہت دیر بول سکتا ہوں لیکن جو آج سوچ کر آیا ہوں اسے دور ہو جاؤں گا. ایک جملے میں اس تقسیم کو میں ایک جملے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اسلام کی تاریخ اور ہے، مسلمان کی تاریخ اور ہے. جہاں دیواروں میں لوگوں کو زندہ چنا جاتا ہو، جہاں گھڑے بھر بھر کے شراب پی جاتی ہو اور بیٹھے ہوں نبی کے تخت پر، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام کی تاریخ ہو. ہرگز وہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے. اسلام کی تاریخ میں اور مسلمان کی تاریخ میں فرق یہ ہے کہ جہاں روب، دھونس، مجمع، طاقت، تلوار، نیزہ، بھالا، برچی کی بنیاد پر بات منوائی جائے وہ مسلمان کی تاریخ ہے، اور اہل بیت کی تاریخ اسلام کی تاریخ. جہاں صبر ہے، جہاں برداشت ہے، جہاں تحمل مزاجی ہے، جہاں علم ہے، جہاں غیرت ہے، جہاں شجاعت ہے، جہاں عزت ہے، جہاں جان کو بچانا اولویت نہیں ہے، نظریے کو بچانا اولویت، جہاں حکومت کو طول دینا، توجہ ہے، جہاں حکومت کو طول دینا اسلام نہیں ہے. حکومت آتی جاتی اور آنے جانے والی چیز ہے. جو چیز تمہیں زندہ رکھے گی وہ تمہاری انسانیت ہے. انسانیت نہ ہو اور حکومت کو لمبا کیا جاتا رہے، اب اس لمبا کرنے میں ظلم ہو، زیادتیاں ہو، ناانصافیاں ہو، زور ہو، زبردستی ہو، قید و بند کی صعوبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، یہ تو کوئی حکومت نہیں ہے. اسے تو حکومت نہیں کہتے. صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، بتائیے جنہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر ظلم کیا، ان کا آج اقتدار ہے؟ وہی گردن ہلاؤ. جنہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر ظلم روا رکھا، آج ان کا اقتدار ہے؟ مگر جنہوں نے اپنی جانیں دے دیں، کیا آج اس حسین کا اقتدار نہیں ہے؟ امام وہ آج بھی زندہ ہیں یا نہیں؟ ہمارے دل و دماغ کا حاکم حسین. اور جو یزیدی نظام میں آج بھی جی رہے ہیں انہیں شرم آتی ہے کہ بتائیں کہ یزید ان کا چھٹا امام ہے. کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے جی. سندھ کا پورا ایک گاؤں میرے ایک جملے پہ شیعہ ہو گیا. مجھے شیعہ کرنے کا زیادہ شوق نہیں ہے ویسے، یہاں میں بھرتی نہیں کرتا. ابھی کل پرسوں بھی باب العلم میں 4 جوان کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی کیوں ہونا چاہتے ہو؟ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں بھائی. تو میں نے کہا ہماری وجہ سے مت ہونا. میں نے ان کو کہا کہ تمہیں اگر مکتب اہل بیت کو اپنانا ہے تو ہماری وجہ سے مت ہونا. ہمارا بہت اچھا حال نہیں ہے، ہمارا صرف اتنا اچھا حال ہے کہ ہم مظلوم کے پیچھے کھڑے ہیں.
بس اس سے زیادہ تو ہمارا کوئی کردار ہی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہاں ہمارا سب سے بڑا کردار اور اکیلا کردار اور ایک ہی کردار ہے بس کہ ہم ظالموں کے پیچھے نہیں کھڑے, ہم مظلوموں کے پیچھے کھڑے ہیں. جی سن لیا نا آپ نے. تو اس نے ان جوانوں سے میں نے کہا بھائی بتاؤ, سچ سچ بتاؤ کہ کیوں شیعہ ہو رہے ہو. تو اس نے ایک اچھا جواب دیا, اور جواب یہ دیا کہ عظمت اہل بیت کی وجہ سے. بات وہی ہے, ہم مروج, مبلغ, ناشر, ہم اہل بیت کی عظمتوں کے مبلغ ہیں, ہم اہل بیت کی مظلومیت کے مبلغ ہیں, ہم اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنے کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. خرچہ بھی کریں گے, جان بھی دیں گے, ایف آئی آر بھی بھگتیں گے, مسائل کا سامنا بھی ہوگا, مشکلات کا سامنا بھی ہوگا. مگر میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جنہیں مولا علی کو افضل کہنے پر اگر کسی ایف آئی آر کا سامنا کرنا پڑے, اگر مولا کائنات کے دشمن سے بیزاری کرنے پر ایف آئی آر کا سامنا کرنا پڑے تو گھبرانا مت, اسے ہار بنا کے گلے میں ڈالنا. اس کی بنیاد پر پریشان نہیں ہونا. ایف آئی آر کو اپنے لیے پلاسٹک کوٹنگ کروا کر, فریم کروا کے گھر میں لگوانا, اس لیے کہ رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل. کوئی کیوں کٹی ہے بھائی ایف آئی آر؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فلاں کو برا کہہ دیا. اچھا کیا بتائیں کہ نام بھی لکھ دیتے ہیں. ہم نے تو پتہ نہیں, اس نے تو پتہ نہیں کہا یا نہیں تھا, تو ہم نے تو لکھ کر بتا دیا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. اور جنہوں نے مولا علی کو خلیفہ بلا فصل کہا تھا. بھائی یہ جو خلافت بلا فصل کی اذانیں آتی ہیں نا, ان پہ ایف آئی آر کاٹنی ہے نا تو پوری شیعہ قوم پہ کاٹو. بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. خفا تو نہیں ہو رہے آپ میری بات سے؟ توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے؟ تو بس اتنی سی بات روشن ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. جتنی جنگیں ہوئی ہیں, پہلی دلیل یہ تھی میری, جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں. مسلمانوں نے اگر پہل کی ہوتی, مسلمان اگر حملہ کرنے جا رہے ہوتے, تو آپ کہتے بھی شاید اچھے لگتے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. دوسری دلیل دوں, جتنے بھی مجاہد میدان میں اترے نا, تو انہوں نے مارنے سے پہلے کہا اسلام قبول کر لو. میں اپنے مضمون پر آ گیا. آج میں آپ کے سامنے, آگے دیکھیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا, یعنی مجھے دیر ہوگی, آگے مجھے پہنچنا ہے جہاں, اس کے بعد بھی میرا ایک حاضری ہے میری, تو وہاں دیکھا جائے گا. وہ لوگ بھی رابطے میں رہتے ہیں, نکل گئے یا نہیں نکلے, ظاہر ہے وہاں بھی تو مولا علی کا ذکر ہے, وہاں بھی تو آپ کی طرح مومنین بیٹھے ہیں. آپ سب کی سلامتی کے لیے مگر تھوڑی دیر تو ایک مولا کا جہاد, ایک مولا کی تلوار پڑھنا چاہ رہا ہوں. جی تو وہ تلوار کون سی تلوار ہے؟ وہ مولا علی کی تلوار ہے کہ جو تلوار خندق میں چلی. جی جنگ خندق پڑھوں تھوڑی سی, اور میری تو گزارش ہے ذاکرین سے, خطبات سے, کہ جہاد کا دور ہے یہ, مسلمانوں کا کافروں کے خلاف جہاد کا دور ہے. جتنا زیادہ مولا علی کی تلوار پڑھ سکتے ہو پڑھو, تاکہ فوجیوں کو حوصلہ ملے, سپاہیوں کو جان ملے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد.
خندق ہے اور خندق کا میدان ہے اور جنگ کی تیاریاں دشمن کی طرف سے ہو رہی ہیں. مسلمان اپنے اسلحے کو تیار کر رہے ہیں, مسلمان جواب دینے کے لیے آمادگی کر رہے ہیں. کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ یہ مدینے میں داخل ہو جائیں گے اور مدینے کے رہنے والوں کو مدینے کو تاراج کرنے کے منصوبے رکھتے ہیں. وہاں سے مخبریاں ہوئیں, وہاں سے کچھ لوگوں نے بتایا. ایک پورا شعبہ ہے جاسوسی کا. یہ لفظ ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں ہے, مگر ایک پورا شعبہ ہے جو ہمارے ہاں اداروں میں بھی ہے. شاید اداروں کا سب سے بڑا مضبوط شعبہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ خبر لینا اور خبر دینا اور خبر پہنچانا ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو یہ جو مخبری کا شعبہ ہے نا, یہ جاسوسی کا جو شعبہ ہے, اس کے بانی یعنی آپ لفظ جاسوس کو ذرا منفی معنی سے ہٹا کے سوچئے تو اس کی بنیاد نبی مکرم نے ڈالی ہے. اور اس کا جو سب سے پہلا چیف بنایا گیا ہے, نام بتا دوں جی, انگریزی میں نام لیجئے, اس کا کیا ہے؟ اس ادارے کا سب سے پہلا جو چیف بنایا گیا ہے وہ مولا علی کے سب سے بڑے بھائی حضرت طالب. حضرت طالب کو اس شعبے کا میرے مولا نبی نے سب سے پہلا ذمہ دار بنایا تھا. جنگ بدر کے موقع پر سب سے پہلا جہاد جب ہوا تھا اس موقع پر تو خبر آئی سرکار کے پاس کہ یہ مدینے میں داخل ہونا چاہتے ہیں, مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں, یہ شہر کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو حضرت نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ کیا کریں کہ یہ شہر کے اندر داخل نہ ہونے پائیں. تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ شہر کے باہر جس طرف جنگ ہونی ہے, جس میدان سے وہ اندر آئیں گے, جس رستے سے وہ اندر آئیں گے, اتنے ہی بڑے رستے کے اوپر ایک خندق کھودی جائے, ایک گڑھا کھودا جائے جی, اور اتنا چوڑا ہو وہ گڑھا کہ تیز رفتار گھوڑا جو جست لے کر دوڑتا ہے, جست لے کے دوڑتا ہے, یعنی چھلانگے لگا کے دوڑتا ہے, وہ گھوڑا بھی اگر جست لے تو وہ خندق کو پار نہ کر سکے. اتنی چوڑی خندق ہونی چاہیے جی, اتنی چوڑی خندق ہونی چاہیے. تو ایسا ہی ہوا, خندق کھودی گئی اور اتنی بڑی خندق کہ گھوڑا بھی اس طرف نہ آ سکے. ٹھیک ہے, تو بہرحال کچھ یہاں بھی ہوں گے نا جو وہاں جانا چاہ رہے ہوں گے. منافقین تو تھے نا بھائی جی, اور سورہ منافقون جو ہے وہ تو آ چکی ہے نا. تو شاید یہاں والوں کو بھی روکنا تھا بعض کو کہ تم وہاں کہاں جا رہے ہو, اور انہیں تو روکنا ہی تھا. اور جب وہ خندق کھود دی گئی تو جنگ کا آغاز ہوتا ہے. مگر ایک ایسا پہلوان ہے جس کا گھوڑا چھلانگ لگا کے آ گیا, اور اس کا نام ہے عمرو ابن عبد ود. اس کا گھوڑا یہ اونٹ کے بچے کو تو پیروں سے پکڑ کے گھما کے پھینک دیتا, یہ والی کیفیت تھی اس کی. قوی ہیکل آدمی, جلاد نما انسان جی, دیو ہیکل کہیے, دیو ہیکل, دیو بھی کہیں ناراض نہ ہو جائے, اس قسم کا آدمی. اور یہ ایک مرتبہ پھاند کر اس طرف آ گیا, اور اس آنے کے بعد آواز دی, کون ہے تم میں جو میرے ہاتھوں مرے تو شہید کہلائے, اور مجھے مار دے تو غازی کہلائے. سناٹا, خاموشی, ایسی نہیں جیسے اس وقت ہے, معاف کیجیے گا, سناٹا, خاموشی. آپ کی تو توجہ کی وجہ سے ہے نا, آپ سننا چاہ رہے ہیں نا. ایک مرتبہ سناٹا طاری تھا اس میدان کے اندر جس میں مجاہدین بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے پہلے تو آوازیں لگائیں, کہتے ہیں 3 مرتبہ اس نے پکارا مگر جواب نہیں آ رہا تھا. تو یہ گھوڑا دوڑاتا ہوا قریب آیا اور بالکل اس نے نشانہ لیا نبی مکرم کے خیمے کا, اور اس نے اپنا نیزہ مارا نبی کے خیمے میں, اور کہا اس خیمے میں بھی کوئی نہیں ہے. یہ بہت بڑی توہین تھی سرکار کی. یہ نہ صرف سرکار کی توہین تھی, تھکے تو نہیں بیٹھے, نہ صرف یہ سرکار کی توہین تھی بلکہ یہ مرکز اسلام کی توہین تھی, یہ کائنات کے سب سے بڑے وجود کی توہین تھی. اس نے جب خیمے پر نیزہ مارا تو وہ نیزہ جا کر خیمے کے در پہ آ کے لگا, بالکل دروازے پہ آ کے لگا. تو حضرت نے باہر تشریف فرما ہو کر آواز لگائی, من لہذا القلب. عربی میں قلب کہتے ہیں
جی ہمارے ہاں کیونکہ لفظ یہ تھوڑا سا ویسا ہو گیا ہے، ورنہ یہ عربی میں جی قلب صادق ہمارے یہاں ہمارے نام ہے ایک بزرگ عالم کا، قلب باقر، جی ایک مولانا قلب عابد لکھنؤ کے بزرگ علماء کے نام تھے، قلب حسین بڑے بڑے بزرگوں کے نام ہیں، قلب قاف قلم والا نہیں، کتاب والا۔ جی اور چلے میں کہہ دیتا ہوں، خود شہباز قلندر نے کیا کہا ہے، سگے کوئے شیر یزدانم، میں حیدر کرار کی گلی کا کتا ہوں۔ جی یہ شہباز قلندر نے بھی کہا ہے، اور اس سے بڑی اور اس سے زیادہ آگے چلے جائیں، قرآن مجید میں بھی یہ قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور آیت اللہ وحید خراسانی، اللہ ان کے درجات، اللہ ان کی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں اہل بیت کے دروازے کا کتا ہوں تو مجھے اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، دلیل نہیں ہے، دعویٰ بڑا ہے۔ میں اگر اہل بیت کے دروازے کا اپنے آپ کو کتا کہہ دوں تو میرے پاس دعویٰ بڑا ہے، دلیل نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے دلیل نہیں ہے کہ کتے کی صفت یہ ہے کہ اسے ٹکڑا ڈالا جائے تب بھی دروازے پر، اور مالک ٹکڑا نہ ڈالے تب بھی دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اہل بیت نے کب ہمیں ٹکڑا نہیں ڈالا جو ہم دروازہ چھوڑ کر نہ گئے ہوں؟ ہمیشہ دینے والے لوگ، ہمیں تو آزماتے ہی نہیں ہیں یہ، اس لیے دعویٰ بڑا ہے۔ یہ ایک بہت مرجع تقلید ہے اس وقت، بزرگ عالم ہیں، ان کے جملے ہیں۔ اور شیخ توسی رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے علماء امامیہ میں، بڑے ناموں میں ایک، اگر آپ 20 بڑے نام ہمارے تاریخ تشیع کے نکالیں گے ان میں ایک نام آئے گا شیخ توسی رحمت اللہ علیہ، شیخ الطائفہ، پوری شیعہ قوم کا شیخ کہا گیا ہے انہیں، امامیہ کا، اثنا عشریہ کا انہیں شیخ کہا گیا ہے، بڑا شیخ سردار۔ انہوں نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ مولا کی حرم کے دروازے میں دفنانا، جی کاظمین میں دفنے، وہ امام موسیٰ کاظم کے مزار میں دفنے، امام محمد تقی کے مزار میں دفنے، دادا اور پوتے کے مزار میں دفنے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وہاں دروازے میں دفنا دینا، اور دیوار پر میرے نام کی تختی لگا کر اوپر یہ لکھنا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، جو اصحاب کہف کے کتے والی آیت ہے نا، جی لکھ دینا اس تختی کے اوپر کہ یہ ان کے دروازے کا کتا ہے جو دروازے پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل۔ توجہ کر لی آپ حضرات ہیں؟ میں نے اس لفظ کی تشریح میں کچھ زیادہ حاشیے میں چلا گیا، مجھے معاف کریں گے۔ سرکار نے فرمایا اس کتے کی زبان کا، اچھا کتے بھی تو دو طرح کے ہوتے ہیں، کم سے کم تو دو مانیں گے نا، آپ دو طرح کے مانیں گے نا، ایک وہ جو حرس ہوتا ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد والے، ہاں 4-5، ایک جو قلب ہے وہ قلب حرس ہے، یعنی محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ ڈیفینس میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہر چوتھے گھر میں کتا ہے، یہ احتیاط کی ہے میں نے چوتھا گھر بول کے، نہیں بس وہ تو اب میں زیادہ ناراض بھی نہیں کرنا نا۔ مشکل ہو گئی۔ میں شرعی مسئلہ بتانے کا پابند ہوں، آپ میں سے کسی کے خوشنودی اور ناراضگی کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ دیکھیے جو کتا شوقیہ پالا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ لپٹ رہے ہیں، چپٹ رہے ہیں، ساتھ کھلا رہے ہیں، ساتھ بٹھا رہے ہیں، شوقیہ نہیں۔ مگر وہ قلب جو حرس ہے نا، محافظ کتا، اس کا پالنا جائز ہے۔ اب جتنا کہہ رہا ہوں اتنا ہی رکھیے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل۔
زیادہ حاشیہ ہو گیا، مجھے معاف کریں گے، اسی پر بات روک دیتا ہوں، پھر مجھے اجازت دیں کہ کل ہم بات کریں جنگ خندق کو، ہیں بات ختم کریں۔ سرکار نے فرمایا من لہذا القلب، مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن تیاری کر رہا ہوں زیادہ پڑھنے کی، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کم سے کم نبی نے اتنا بتا دیا، میرے دروازے کی توہین کرنے والا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ جی ایک مرتبہ توجہ چاہوں گا جی۔ طائرات علی رؤوسہم، کیفیت یہ ہو رہی تھی کہ جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، سر ہلائیں گے تو اڑ جائیں گے، ایسے سر جھکائے بیٹھے کہ طوطا ووطا سر پہ بیٹھا ہو نا تو کیسی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ ہلانے نہیں چاہ رہے۔ اچھا گردن جھکائے ہوئے ہیں، یہ سامنے دیکھ لیا اور نبی نے دیکھ لیا اور نبی نے کہہ دیا تم چلے جاؤ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، صحیح ہے؟ تو تاریخ ہے نا کہ ایک سر گردن جھکائے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ تو ایک آواز آئی، اتأذن لی یا رسول اللہ۔ آواز آئی اتأذن لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے؟ ایک آواز گونج رہی تھی، اتأذن لی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے؟ مولا نبی نے جو مڑ کے دیکھا تو علی کھڑے تھے، تو مولا نبی نے دیکھا مولا علی کو آواز دے رہے ہیں اتأذن لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے جانے کی؟ تو تم جملہ سنیں، جیسے ہی مولا علی نے فرمایا نا مجھے جانے کی اجازت ہے، تو حضرت نے فرمایا یا علی ہوا عمر ابن عبد ود، وہ عمر ابن عبد ود ہے۔ تو جملہ سنیں گے بھئی ایسے، جیسے ہی مولا نبی نے فرمایا ہوا عمر ابن عبد ود، وہ عمر ابن عبد ود ہے، تو بے ساختہ آواز آئی انا علی ابن ابی طالب۔ بلندتر صلوات۔ فرمایا انا علی ابن ابی طالب یا رسول اللہ، انا علی ابن ابی طالب۔ جیسے ہی فرمایا نا بے ساختہ مولا علی کے فرمانے پر، حضرت نے فرمایا ہوا عمر ابن عبد ود، وہ عمر ابن عبد ود ہے، فرمایا انا علی ابن ابی طالب۔ جیسے ہی آواز آئی نا فتبسم رسول اللہ، رسول کا چہرہ مسکرا گیا، رسول کے چہرے پہ رونق آ گئی، رسول مسکرانے لگے۔ پھر فرمایا قریب آؤ میری جان، لبو لہجہ دیکھیے، فرمایا میری جان قریب آؤ، اپنے سر سے امامہ اتارا، ابھی انہیں بستر گوارا نہیں ہے، یہ امامہ بھی دے رہے ہیں۔ سرکار نے اپنے سر سے امامہ اتارا، مولا علی کے سر پہ امامہ رکھا، سرکار دو جہاں نے اپنی ہی تلوار علی کو حمائل کی، سرکار نے اپنی ہی زرہ علی کو خود پہنائی، سرکار نے اپنی نالے نے اتار کے علی کو پہنائی۔ یہ دو ہی بدن تو ہیں جو ایک جیسے ہیں، بستر پہ لیٹے تو ایک، لباس پہنے تو ایک۔ میرے مولا نبی مولا علی کو ایسے سجا رہے ہیں جیسے میدان خندق میں دولہا جا رہا ہو۔ کیسے سجایا جاتا ہے؟ گھر کے بڑے دولہا سجاتے ہیں نا، دولہا کو گھر کے بڑے سجاتے ہیں نا، بناتے ہیں نا، سہرا کون باندھتا ہے؟ آمادہ کیا مولا نبی نے مولا علی کو اور فرمایا علی جاؤ، جا کر
قتال کرو. اور ایک مرتبہ علی کو یہاں بھیج رہے، وہاں اپنے اصحاب کی طرف دیکھا. بتاؤں کیا بولا؟ تسلی دے دی، کف اللہ القتال المؤمنین بیدہ. اللہ نے تم سب پہ سے جہاد اتار دیا ہے، علی کافی ہے. اللہ نے مومنین سے قتال کو کافی قرار دیا، علی کے ذریعے کافی قرار دیا، علی کو ہی کافی قرار دیا، مومنین کو جہاد سے معاف کر دیا. علی میرا کافی ہے. ادھر مولا علی روانہ ہوئے اور ادھر پہلا جملہ اپنے اصحاب سے اور اپنے مجاہدوں سے یہ فرمایا، اور دوسرا جملہ مجاہدوں سے فرمایا جو تاریخ کے اندر محفوظ ہو گیا. اور وہ جملہ سنا دوں؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج مکمل ایمان مکمل کفر کے سامنے جا رہا. آج کل کا کل ایمان. بھائی اگر آمادہ ہے تو جملہ ہدیہ لے لیں. میرے مولا علی کے 100 سے زیادہ نام ہیں، 100 سے زیادہ نام. علی کے 100 سے زیادہ لقب ہیں، مگر علی کا سب سے حسین لقب ہے ایمان. علی خود ایمان ہے. جی جو علی کو نہیں مانتا اس کا ایمان کہاں ہے؟ جو علی کو مانتا ہے اسی کا تو ایمان ہے. جی کل ایمان الی الکفر کلہ. اور ایک جگہ پر ہے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. سارا کفر ایک طرف اور سارا ایمان ایک طرف، تو سارے ایمان کی طرف سے مکمل ایمان جا رہا ہے. وہ علی بن ابی طالب کی صورت میں. اسے جناب المودہ نے، علامہ قندوزی نے، حنفی عالم ہیں، انہوں نے اس جملے کو لکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے. اور ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں، علامہ قندوزی کہتے ہیں کہ سماہ الرسول اللہ الایمان. اس دن رسول اللہ نے علی کا نام ایمان رکھا. اس دن رسول اللہ نے علی کا نام ہی ایمان رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھے، اور آپ نے آگے بڑھنے کے بعد نقاب لگائی بھی تھی مولا نے، اور وہ بھی اپنے تمام تر سامان کے ساتھ آیا ہوا تھا. مولا کا جو بدن تھا، وہ بدن مبارک میرے مولا کا نہ وہ بہت دراز قد تھا حضرت کا، اور نہ ہی آپ کا بدن فربا تھا، نہ ہی بہت زیادہ جس کو چاک کہتے ہیں نا، جی وہ بھی نہیں تھا. ایک منحنی سا بدن تھا، ایک بہت زیادہ بدن آپ کا چاق نہیں تھا. جی ہم کہ چاق کو چوبند کہتے ہیں نا، وہ چاق نہیں تھا. تو کہنے لگا من انتا، کون ہو؟ کہنے لگا انا، مولا کی آواز آئی، انا ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہنے لگا ایک دفعہ ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے میں نے، کسی سفر میں تمہارے ابا کے ساتھ ایک دفعہ میں نے کھانا کھایا ہے. میں ابو طالب کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا. بعض لوگ اتنے غرور میں، گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ ابھی ہم آیت اللہ خامنائی کو مارنا نہیں چاہتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کہنے لگا میں نے ایک مرتبہ کھانا کھایا تمہارے ابا کے ساتھ، تمہارے بابا کے ساتھ، ایک سفر پہ تھے، سردار سارے بیٹھے تھے، تو ہم نے سب نے ساتھ کھانا کھایا تھا. میں ابو طالب کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا. جملہ سنیں گے؟ جیسے ہی اس نے کہا نا میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، مولا نے ایک مرتبہ شیر کے لہجے میں، شیر کے انداز میں کہا مگر میں تجھے مارنا چاہتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
جیسے ہی حضرت نے فرمایا نا میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، تو کہنے لگا اچھا تو پھر اپنی زندگی کی آخری بات کرو. مکالمہ سنا رہا ہوں میں آپ کو جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تو عمر ابن عبد ود کہنے لگا اپنی زندگی کی آخری بات کرو. کہتے ہیں نا بس مرنے سے پہلے آخری بات، وہ اس لہجے میں کہنے لگا اپنی زندگی کی آخری بات کرو. حضرت نے فرمایا میری زندگی کی پہلی اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام قبول کرو. سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا اسلام قبول کرو. کہنے لگا میں نہیں کرتا. حضرت نے فرمایا پھر میری زندگی کی آخری بات یہ ہے واپس چلے جاؤ. کہنے لگا عورتیں ہنسیں گی. کم سے کم عرب غیر مسلم جی جنگجوؤں کو پتا تھا کہ میدان سے بھاگنے پہ عورتیں ہنستی ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. کہنے لگا عورتیں ہنسیں گی. حضرت نے فرمایا پھر گھوڑے سے نیچے آ جاؤ. گھوڑے پہ بیٹھا تھا مولا، پیدل تھے، پیادہ تھے، مولا پیادہ تھے، یہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا. اچھا یہاں میں نے جو روایات پڑھتے ہوئے لطف لیا ہے نا وہ اللہ کرے منتقل ہو. بعض لوگوں کو جہنم میں جانا لکھا نہیں ہوتا مگر وہ کسی اور کی وجہ سے چلے جاتے ہیں. جو ہادی برحق ہوتا ہے نا وہی تو تقسیم کرتا ہے جنت کون جائے گا، دوزخ کون جائے گا. یہ جو حضرت نے فرمایا نا گھوڑے سے اتر آؤ، یہ جہاں اس معنی میں تھا کہ میں پیادہ کھڑا ہوں تم گھوڑے پہ بیٹھے ہو، وہاں یہ بھی تھا مولا نہیں چاہتے تھے یہ جانور دوزخ میں جائے. تو یہ گھوڑے سے ایک چھلانگ لگا کے اترا اور اپنی تلوار سے اس کے چاروں پیر کاٹ دیے. اس نے چاروں پیر کاٹ دیے. گھوڑا تڑپنے لگا تو مولا نے اس کی طرف توجہ ہٹائی اور گھوڑے کے قریب گئے اور اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرنے لگے اور فرمایا میں اپنا تو بدلہ اسے کیا لوں گا، تیرے بدلے میں ہی کام تمام کروں گا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جانوروں کے حقوق کی علمبرداروں سے بات کر رہا ہوں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. مولا نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیرا. مولا کو ایک جلال کی کیفیت ہے، جانور تڑپ رہا ہے، اس کے چاروں پیر کاٹ دیے. اب اس نے تلوار اٹھائی، کہنے لگا ادھر مارو. پرانا طریقہ، اہل بیت کا پرانا طریقہ، نبی والوں کا پرانا طریقہ، حملہ کرنے میں پہل نہیں کرتے. کہنے لگا مارو. حضرت نے فرمایا میں حملہ کرنے میں پہل نہیں کرتا، تم مارو گے. اس نے تلوار اٹھائی مولا کی طرف، توجہ چاہوں گا، اس نے تلوار اٹھائی مولا کی طرف کہ یہ مولا کے سر پہ تلوار لگائے. مولا نے اس کے پیر کاٹے. عجیب منظر ہے جو تاریخ میں. صلوات پڑھے مولا کی ذات پر. عمر ابن عبد ود کے مولا نے دونوں پیر ایک بار میں کاٹے. اس کے جب دونوں پیر گرے تو یہ زمین پہ گر کے تڑپنے لگا تو حضرت اس کے سینے پہ بیٹھ گئے. جی جب یہ سینے پہ حضرت بیٹھ گئے تو اس نے اپنا لعاب دہن اچھالا. میرے مولا سینے سے اتر آئے اور اس کے برابر میں ٹہلنے لگے. یعنی ٹہل کے بتا رہے تھے ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے. بعد میں پوچھا تھا سرکار دو جہاں نے، یا علی سینے پہ چڑھ کے، میرے اصحاب پوچھ رہے ہیں اچھا وہاں پر تبصرے ہو رہے تھے نا دور بیٹھے، ہاں نہیں وہاں گفتگو ہو رہی تھی، منظر سب دیکھ رہے تھے. اور مولا نے جب اس کے پیر کاٹے تھے تو تکبیریں بلند ہوئی تھی اور پھر مولا سینے پہ چڑھے تو تکبیریں بلند ہوئیں اور جب اتر گئے تو سناٹا ہو گیا. تو تبصرہ ہو رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں علی، یہ اس طرح کا جلاد ہے کہ یہ اپنے کٹے ہوئے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا اور یہ علی سے لڑے گا، یہ موقع نہیں دینا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی جب تم سینے پر بیٹھ گئے تھے تو پھر اتر کیوں آئے.
تو حضرت فرمایا یا رسول اللہ جب اس نے وہ عمل انجام دیا، جی جب اس نے وہ عمل انجام دیا، ایک لمحے کے لیے مجھے غصہ آیا، میں تو اپنا وجود بیچ چکا ہوں، میں اپنی خاطر تلوار چلانے تو آیا نہیں ہوں، تو اتنی دیر تک اترا رہا جب تک میں اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ تمہارا تلوار چلانا اللہ کی خاطر۔ اب جملہ سنیے گا، جیسے ہی میرے مولا نے فرمایا نا یا رسول اللہ، میں سینے سے اس لیے اترا کہ میرا شوق ذوق، میرا غصہ، میری خوشی میرے عمل میں شریک نہ ہو، تو بے ساختہ سرکار نے اپنے اصحاب کو دیکھا اور فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ خندق کے دن آج کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل۔ خیبر کی ضربت نہیں، احد کی بدر کی ضربت نہیں، خندق والے دن کی ضربت عبادت ثقلین سے افضل۔ فروعات دین میں جہاد چھٹے نمبر پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، بھائی بچوں یاد ہے نا، چھٹے نمبر پر جہاد ہے فروعات دین میں۔ جس علی کی چھٹی عبادت کائنات کی پہلی عبادت سے افضل ہو، اس علی کا سجدہ کتنا سنگین ہوگا۔ جس علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے، ضربت علی یوم الخندق معادل علی عبادت الثقلین، برابر نہیں۔ ساری کائنات کی عبادتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، علی کی ایک ضربت ترازو کے دوسرے پڑے تو دونوں کا وزن ایک جیسا ہو جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ افضل، سنگین ہے۔ علی کی ایک ضربت سنگین ہے سب کی عبادتوں سے۔ جس کی تلوار کی عبادت ایسی ہو، اس نے اس تلوار کے جیتنے پر، تلوار کے کامیابی پر نہیں کہا فزت ورب الکعبہ، اس نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ مولا علی کے نزدیک تو یہ کامیابی بھی نہیں تھی، علی کے نزدیک کامیابی تب تھی جب سر پر علی کے مسجد کی محراب میں ضربت لگی، فرمایا فزت ورب الکعبہ۔ علی تو آج کامیاب ہوا ہے جب علی کے سر پہ حالت سجدہ میں ضربت لگی ہے۔ وہ تو میری ذوالفقار کا صدقہ تھا، کہا بھی ہے نا استاد قمر جلالی نے، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، خیبر میں مرحب کو مارا تھا، خندق میں عمرو بن عبدبت کو مارا تھا۔ فرماتے ہیں کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، استاد قمر جلالی، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ یہ تو میں نے اپنے نبی کا صدقہ، یہ تو ذوالفقار کا صدقہ، یہ تو مسلمانوں کا صدقہ اتار دیا۔ علی کی کامیابی شہادت ہے۔ اس گھرانے نے تلواروں کی جیتی ہوئی جنگوں کو کامیابی نہیں شمار کیا، اس گھرانے نے خون دینے کو کامیابی شمار کیا۔ اس گھر کا تو بچہ بھی علی ہے، اس گھر کا جوان بھی علی ہے، اس گھر کا علی بھی علی ہے، اس گھر کا بیڑیاں اور ہتکڑیاں پہنے ہوئے علی جو کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزر رہا ہے وہ بھی علی ہے، اور اس گھر کا دودھ پیتا بچہ بھی علی ہے۔ جب دربار شام میں یزید نے امام سجاد کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے، تو کہا یہ علی ابن الحسین ہے۔ تو کہا مجھے تو بتایا گیا ہے کہ کربلا میں حسین کے بیٹے علی کو مار دیا،
اس نے کہا نہیں یہ کون ہے، یہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کے بیٹے علی ہیں، علی زین العابدین۔ تو کہنے لگا مجھے تو گزارش پہنچائی گئی ہے، مجھے تو رپورٹ دی گئی ہے کہ کربلا میں حسین کے بیٹے علی کو مار دیا۔ تو امام سجاد نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا۔ تو کہا ایک بچہ بھی تو مارا ہے کربلا میں جس کا نام علی تھا۔ کہا وہ میرا بھائی علی اصغر تھا۔ کہا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ کہا علی زین العابدین۔ تو کہا سب بھائیوں کے نام علی؟ کہنے لگا سب بھائیوں کے نام علی، ایک بھائی علی، ایک چھوٹا بھائی علی، آپ علی، سارے بھائی علی۔ تو امام نے فرمایا میرے بابا حسین فرماتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا تو میں سارے بیٹوں کے نام علی رکھتا۔ علی نام کو روکا جائے گا نا، علی نام سے بغض ہوگا نا، علی نام رکھنے والوں پر پابندیاں لگیں گی نا، علی نام رکھنے والوں کے اوپر سختیاں آئیں گی نا۔ یہ اہل بیت رستہ جانتے تھے کہ تم پابندیاں لگاؤ، رکاوٹیں ڈالو۔ آج بھی آپ عرب دنیا میں چلے جائیں، یہ ہمارے جو امارات کی دنیا ہے، یہاں سے تو علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، ائمہ کے ناموں پہ جو سنی بھی ہوں تو ان کو بھی نکال دیا جاتا ہے، پوچھتے ہی نہیں ہے کہ بھئی تم سنی ہو یا شیعہ ہو، بس نام اگر اہل بیت کے نام پر ہے۔ 1400 سال پرانی کہاں بات کر رہے ہیں آپ؟ آج کے زمانے میں آپ چلے آئے نا، ابھی ہو رہا ہے نا یہ۔ مولا فرماتے تھے، میرے بابا فرماتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا تو میں سارے بیٹوں کے نام علی رکھتا۔ عزادارو، باہر بیویاں بھی آئی ہوئی ہیں، خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، دودھ پیتے بچوں کو بھی لائی ہیں، اور آج کی مجلس میں تو دودھ پیتے وہ بچے زیادہ آتے ہیں نا، اس لیے کہ آج کی مجلس بنام علی اصغر ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ جھولے کی بھی زیارت کریں گے نا، جب جھولے کی زیارت کریں تو خیال رہے یہ وہ جھولا ہے جسے آج ہم سالم دیکھ رہے ہیں، مگر کربلا میں اسے جلا دیا گیا تھا۔ جب خیمے جلے تھے نا تو علی اصغر کا جھولا بھی جل گیا تھا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جب جناب زہرا محشر میں آئیں گی نا بی بی، تو بی بی کے پاس ایک گٹھڑی ہوگی، اور وہ عرش کے سامنے جب بی بی اپنی سواری رکوائیں گی تو پھر بی بی گٹھڑی کھول کھول کر ایک ایک چیز نکالیں گی اور اللہ سے انصاف مانگیں گی۔ وہ چیزیں بتا دوں، ایک خون بھرا کرتا، امام حسین کا خون بھرا کرتا نکالیں گی اور اللہ سے انصاف مانگیں گی۔ بتا دوں اور کیا نکالیں گی؟ عباس کے کٹے ہوئے بازو۔ اور عزادارو، ان چیزوں میں ایک چیز ہے، ایک جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، اور فرمائیں گی یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا۔ عزادارو، جب آج کے دن آپ مصائب سنا کریں، مصائب پڑھا کریں، تو ابھی آپ جھولے کو دیکھیں، شبیہ ہے نا یہ تو، جب اس جھولے کو آپ دیکھیں تو کچھ دیر کے لیے اس بچے کی ماں کو سلام ضرور کیجیے۔ بڑا حوصلہ تھا جناب رباب کا، بڑا حوصلہ تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، میں بہت زیادہ آپ اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے آئیے، میں مصائب کے بیان کو مکمل کروں۔ اس بچے کی ماں کو ضرور سلام کیا کریں۔ 2 ہی کمائیاں تو تھیں جناب رباب کے پاس، ایک علی اصغر، ایک سکینہ، ایک کو اجلا سا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا، سفید کرتا پہنایا اور امام حسین کی گود میں دے دیا، اور پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا علی اصغر، اگر جنت میں دادی نے پوچھا تمہاری ماں نے تمہارا منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے مصائب پورے پڑھنے دیجیے گا، پورے تو کہاں پڑھ سکوں گا لیکن کچھ پڑھنے دیجیے گا۔ پیشانی کا بوسہ دیا، اور میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کے شکل مجاہد کے لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، تیار کیا مجاہدوں کی طرح امام حسین لے کر گئے ہیں۔ تو ایک بچہ تو امام حسین کی گود میں دے دیا، اور دوسرے بچے کا نام بتا دوں، اللہ شام کے حالات کو بہتری عطا فرمائے۔ آپ جائیں شام جناب زینب کی زیارت کو، بہت مدت کے بعد آج شام میں عزاداری میں فرق پڑا ہے۔ آپ تو یہاں چین سے عزاداری کر رہے ہیں نا، شام میں عزاداری کرنے نہیں دی جا رہی۔
جب شام جائیں گے نا تو ایک بڑی بیوی ہے وہاں جن کا نام جناب زینب ہے، اور ایک چھوٹی بیوی ہے وہاں جن کا نام جناب سکینہ ہے۔ اس بیوی نے اپنی دوسری کمائی سکینہ کی صورت میں زندان شام کے حوالے کر دی۔ جب شام سے رہا ہو کر جا رہی تھی نا جناب رباب، تو مل نہیں رہی تھی، سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے تھے، سب بیویاں محملوں میں آ گئی تھیں، مگر جناب رباب نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو امام سجاد نے پوچھا جناب زینب سے، اماں رباب کہاں ہیں؟ کہا وہ خیموں میں، وہ وہاں موجود نہیں ہیں، لوگوں میں موجود نہیں ہیں۔ کہا مجھے معلوم ہے کہ میری ماں کہاں ہے۔ اب آگے آگے امام سجاد تھے، پیچھے پیچھے بیویاں تھیں۔ امام سجاد نے زندان شام میں قدم رکھا تو سب بیویوں نے کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہو۔ جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور ایک مرثیہ پڑھ رہی تھیں، سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ تمہیں مدینے جانے کا بڑا احساس تھا، ہم وطن واپس جا رہے ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا اماں قافلہ تیار ہے۔ تو فرمانے لگی زین العابدین میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ امام کا حکم پا کر محمل میں بیٹھ تو گئی بی بی رباب، مگر بار بار محمل کا پردہ ہٹا ہٹا کے سکینہ کی قبر کو دیکھتی تھی۔ تو جناب زینب نے شام کے عورتوں سے جو وہاں الوداع کہنے آئی ہوئی تھیں انہیں آواز دے کر کہا شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی؟ ساری بیویوں نے، ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم فرمائیں۔ تو اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ اب کی دفعہ جب جائیں نا تو زری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا۔ گریا ہو گیا، مجلس ہو گئی عزادارو، بس دو جملے اور سن لیجئے۔ امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا اور لے کے چلے ہیں۔ کیا کہہ کر لے جا رہے ہیں؟ پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہیں علی اصغر کے پاس، اور سب بچوں کو یہ پتا ہے کہ حسین مولا پہلے علی اصغر کو پانی پلائیں گے اور پھر دوسرے بچوں کو پلانے لے جائیں گے۔ تو یہی تو ہوا تھا جب علی اصغر کا لاشا لے کر آئے تھے نا، تو بی بی سکینہ نے دور سے آواز دے کر کہا تھا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلانا ہے۔ امام کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے؟ مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ کچھ مدت پہلے، چند سال پہلے، آج کے دن 6 محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا کہ باجی مجھے مچھلی تل دو۔ تو میری بہن میں جو مچھلی تلنے کی تیاری کر رہی تھی تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول۔ تو دادی کہنے لگی ہاں بیٹا جدید زمانے کے جوان ہو نا، تم ہماری کہاں بات مانو گے؟ جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کر آؤ محرم میں مچھلی کھاتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا اور میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا دادی کی بات مان لو، جو دادی کہہ رہی ہیں وہ مان لو، مچھلی نہ کھاؤ۔ کہنے لگے مولانا مجھے سمجھائیے۔ میں نے کہا بھائی کیا سمجھاؤں؟ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، کچھ دیر بعد یہ بچہ مر جائے گا، اسے چند قطرے پانی کے پلا دو، اجر و کمل اللہ۔ آخری جملے کہہ رہا ہوں، ایک تیرے سے شعبہ، جس تیر میں 3 پھل لگے ہوئے تھے، امام نے بچے کو ایسے گود میں لیا ہوا تھا کہ علی اصغر کا سر امام کے بازوؤں سے لگا ہوا تھا اور حضرت علی اصغر کے پیر امام کے پنجے کی طرف، امام کے ہاتھ کی طرف تھے، جیسے بچے کو گود میں لیا جاتا ہے۔ ایک تیرے سے شعبہ، 3 پھلوں والا تیر جو علی اصغر سے زیادہ وزنی تھا۔ ہاں اجر و کمل اللہ۔ وہ تیر جب چلا ہے نا تو جناب علی اصغر کے گلے کو چھیدا، حسین کے بازو کو زخمی کیا۔ امام نے بچے کے منہ سے جو خون ابل رہا تھا، دودھ پیتا بچہ تو دودھ ابلتا ہے نا، دودھ اگلتا ہے نا، دودھ کی الٹیاں کرتا ہے نا دودھ پیتا ہوا بچہ۔ اس بچے کے تو وجود میں دودھ ہی نہیں ہے۔ اس بچے نے خون اگلنا شروع کیا، خون کی الٹیاں کرنا شروع کی۔ امام نے خون کو چلو میں لیا اور اپنے چہرے پہ ملتے ہوئے فرمایا اسی چہرے کے ساتھ نانا کے سامنے آؤں گا، کل قیامت میں اپنے نانا کو یہی شکل دکھاؤں گا۔ کیا کیا میرے نانا کی امت نے میرے ساتھ؟ گرمی بڑی شدید تھی، حسین نے بچے کے اوپر ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا،
لے کے آ رہے تھے، سامنے خیمے سے پردہ ہٹا، سکینہ بی بی نظر آئی، بی بی نے دیکھا کہ بابا کی گود میں جو کچھ دیر پہلے بھائی تڑپ رہا تھا اب وہ چین سے سو رہا ہے، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ امام اس بچی کو کیا جواب دے کہ کیسا پانی پلایا ہے؟ ابھی سکینہ کی آواز اٹھ رہی تھی، بار بار بول رہی تھی کہ خیمے سے پیر پردہ ہٹا۔ اب کی دفعہ جو خیمے سے پردہ ہٹا تو کیا دیکھا؟ اس بچے کی ماں کھڑی تھی۔ اب جناب رباب آگے بڑھ رہی ہیں، حسین الٹے پیر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس کیفیت میں امام حسین نے جناب رباب سے کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے امام ہیں۔ جیسے ہی امام نے سنا کہ امام کہہ رہی ہیں، ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننے ننے لبوں پہ لب رکھ دیے اور ایک ہی جملہ کہا یا بنیا مثلو کا ینہر، عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، کیا تو جیسے کو نہر کر دیا جاتا ہے؟ یا حسین